اگر ناراض نہ ہو تو نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میں ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، کچھ چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں. پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے. تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے. دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے. تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے. محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. اپنی تنہائی پر توجہ دیں. اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو. اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب جو ہے نا یہ ناپاکی کی جڑ ہے. فرمایا جس نے شراب کو پیا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جس طرح جاہلیت میں لوگ مرتے تھے. مجھے بتائیے ایک دفعہ پیے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو عادی ہو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے دائیں بائیں غور کرے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا. اتنی زیادہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا. اس سے احتیاط کی جائے. اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام. اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، وہ بھاگ گیا، اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی. اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کرے، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. اپنے اعمال صالحہ کو سنبھالیں، کوشش کریں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہمارے اعمال مقبولیت سے باہر نکلے. یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نعت خواہ میں ملے ہوئے جو عشاء پڑھ کے سے باہر نکلے. یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نعت خواہ میں ملے ہوئے
جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کیا ماحول ہے. ساری زندگی ہو گئی حضور سے عشق کرتے پر داڑھی نصیب نہیں ہوئی. یعنی کس قسم کا عشق ہے جو عشق تو ہے اور سنت نہیں رسول اللہ کی. یہ ساری زندگی بیت گئی اور نصیب نہیں ہوئی. اب تو خیر پیر بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے. مولوی صاحب کی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو پیر کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا معیار ہے نا جی, مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے, پیر صاحب کو کون نکال سکتا ہے گدی نشینی؟ ضرورت ہے کسی کی؟ اب تو پیروں کے بچوں کو لوگ شہزادے کہنے لگے ہیں. تو میں نے کہا اس کے ابے کو بادشاہ کہا کرے پھر, کیونکہ شہزادے تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں. عجیب معیار بن گیا نا, اس کو بدلے. فقیری اور چیز کا نام, فقیری تو رسول اللہ کی غلامی کا نام. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بہروپی آ گیا. آ کے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا, اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں گا. اورنگزیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے ہی حکمران ہوں. ہمارے پاکستان کے حکمران تو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتا چلا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہندی سویرے آنکھ کھلی ہے تو پتا چلا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. کہتا ہے جی مجھے سویرے پتا چلا ہے, تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی. ہوش کرنا بھائی, اب تو حکمران ہے, تو خیال کر, معیار کو سمجھ. اورنگزیب سے بہروپیہ کہنے لگا روپ بدل کے دکھاؤں گا, اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. تو بادشاہ کہنے لگا تو زور لگا لے جتنا ہے, ایسا کوئی بہروپیہ ہے ہی نہیں جو مجھے دھوکہ دے سکے. ملا جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب عالمگیر, صاحب تفسیرات احمدیہ کے. تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے, تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے, جس طرح جناح کیپ نہیں ہوتی آج کل, تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا. ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویسٹ کو ٹچ کر بڑا اچھا تیار ہو کے آیا. بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے. جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے. کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے, میں نے تجھے پہچان لیا ہے, چل دوڑ جا. اس نے کہا بھی تو واقعی بڑا سیال ہے. کچھ دنوں کے بعد نا بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے, تو یہ بھی آ گیا. کو 2-3 مہینے کے بعد مونچھیں ذرا بڑی کر لی اور بال تھوڑے بڑھا لیے, سمجھنے کو اینک وینک لگا لی, روپ بدل کے آیا. بادشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے. جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے 10 روپے دیے. کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا کے آ. بادشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے. 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ نکلا سیر کے لیے جانا تھا, تو فقیر آ گئے. اس نے بھی نا منہ پہ سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, ہاتھوں میں کاسا لے لیا. بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے, اس کی باری آئی تو 10 دیے. کہا میاں یہ تیرا کرایہ آنے جانے کا, میں نے تجھے پہچان لی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھا اس کو. 2 سال بیت گئے بہروپیے کو روپ بدلتے, لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا. ایک دن بادشاہ جہاد کے لیے جا رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ, ایک ریاست سے ٹکرانا تھا. ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا, گرمی بڑی سخت تھی. بادشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا, ایک روڈ سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی ہے, اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں. اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر کیا ہے. ایک آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہے. اس نے کہا جی وہاں نا اوپر ایک درویش بابا بیٹھے ہیں, لوگ اس سے دم کراتے ہیں, دعا کراتے ہیں, اللہ اللہ کراتے ہیں. نیک آدمی ہے. تو پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے ہیں. بادشاہ کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں, چلو میں بھی دعا کرا. اب بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھا, اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی. کہا میں اورنگزیب. اس نے کہا جی ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا, ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ. اورنگزیب لائن میں لگ گیا. 50 آدمی تھے, تھک گیا, دھوپ بڑی سخت تھی. نمبر آیا, اتحیات کی حالت میں بابا جی کے پاس بیٹھا, ہاتھ چومے, کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. بابا جی نے دعا کی, اچھا جبہ پہنا ہے, داڑھی رکھی ہے, پگڑی باندھی ہے, دعا کی, نصیحتیں فرمائی. اور پھر فرمایا آخر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو تکبر نہ کرنا, ہار گیا تو مایوس نہ ہونا. یہ نصیحت کی. اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے نہ بطور نذرانہ کے بابا جی کے مصلے کے نیچے رکھے, اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج نہیں پہچانا تو نے.
کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ کہنے لگے آج نہیں پہچانا، آج تو نہیں نہ پہچانا، رکھ میرا انعام بنتا ہے، رکھ ادھر۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تو انہیں تو تھکا دیا، کہاں چڑھا ہوں کہاں رکا ہوں، پسینہ پیروں تک آ گیا، پر چلو بات بن گئی، تو نے بھائی کمال کر دیا، اورنگزیب کو دھوکہ دیا۔ بہرحال بتا کیا چاہیے؟ بادشاہ نہ سب سے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے، سب سے قیمتی ہیرے۔ کہنے لگا وہ جو تیرے سر پہ تاج ہے نا، اس کے جو ہیرے ہیں وہ چاہیے، 2 سال ہو گئے محنت کرتے، قیمتی۔ بادشاہ نے اسی وقت تاج اتارا، اس کے پیروں میں رکھا، تو کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا منہ سے، میں جو ہاتھ سے واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی دوں گا۔ یہ جملے کہہ کے بادشاہ جب غار سے اترنے لگا تو بہروپیے نے آواز دی، کہنے لگا بادشاہ ذرا سننا۔ بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنا تاج لے جا، مجھے ضرورت نہیں رہی۔ اس نے کہا بڑا پاگل ہے تو، 2 سال سے جدوجہد کر رہا، کہتا ضرورت نہیں۔ اس نے کہا لے جا، نہیں ضرورت۔ کہا کیا ہوا؟ تھا بہروپیہ پر کھول کے رویا، اتنا رویا کہ چیخے مارنے لگا۔ کہنے لگا بادشاہ مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے، مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا تھا، جھوٹ موٹ حضور کے طریقے پر چلا تھا، جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئی ہیں۔ اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے، اگر سچ مچ غلامی کروں گا تو اللہ کتنا۔ بھائی یہاں تو جنہوں نے جھوٹ موٹ نام لیے ان کی موجیں لگ گئی، تو جو سچ مچ کریں گے بتائیے اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے۔ اپنا معیار نہ بدلے کبھی بھی معیار، ہمارا معیار بڑا عجیب ہو گیا ہے، بڑا عجیب معیار ہے، یعنی عجیب رنگ ہے نا ہمارا، کہ خوشی کا موقع ہوا تو شیطان کو دعوت دیں گے، بیٹی کی شادی ہوئی تو جرانہ شیطان سے، ڈھول ڈمکا شور شرابہ، اور جب کوئی مر گیا پھر اللہ رسول سے دوستی، پھر ختم شریف، رب رسول سے دکھوں کا رشتہ۔ جب تجھے شوق آئے اور تیرے اوپر نعمت ہو تو پھر تو غیروں کو دعوت دے، یا تو کرنا جرت، پھر کول والے دن بھی بینڈ باجا بجا تیرا پتہ چلے، پھر ایک طرح کا معیار کر، دنیا رکھنا، میں نے دنیا رکھنی ہے جی، میرے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کسی کو اچھا کہتے ہی نہیں، پھر کیا تو ساری دنیا داری کر کے ٹھیک ہو گیا؟ صحابہ نے کوئی معیار نہیں بنایا، انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ سے وفا کریں گے تو بچیں گے۔ انسان کا کسی چیز کا آغاز کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل ذمہ داری تب شروع ہوتی ہے جب اس نے اس کام کو اچھے طریقے سے اس کے انجام تک پہنچانا ہو۔ نیک اعمال کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشندہ خدائے بخشند۔ نیک اعمال کی سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ نیک اعمال کر لینا بھی بڑا کمال ہے، بڑی ہمت ہے، اللہ کی بڑی توفیق ہے، لیکن پھر ان نیک اعمال کو بربادی سے بچا لینا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ نیک عمل کرنا بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ نیک عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ اسے قبول بھی کرے۔ اگر تو وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے معاذ اللہ تو پھر بڑی محنتیں، بڑی کوششیں بعض اوقات رائے گاں جاتی ہیں۔ قبولیت شرط ہے۔ وہ کہا کرتے تھے حضرت سعدی کہ جسے پیا چاہے سوئی سواگن، جسے وہ کہہ دینا کہ قبول ہے، دراصل اسی کا قبول ہے۔ میرے بھائی آج جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں نا، اکثر تقریر ہوتی ہے تربیت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو توجہ دلانی ہوتی ہے کہ نیک اعمال کریں۔ آج میں نے تقریر کرنی ہے نیک لوگوں کے ساتھ،
آج کچھ خطاب نہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں بلکہ اگر ناراض نہ ہو تو نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان سے نیکی بڑا اعزاز ہے، لیکن بعض اوقات لوگ نیکی کر کے نا، محنت کر کے، کوشش کر کے اسے ضائع کر لیتے. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کتاب و سنت سے عرض کرنی ہے کہ نیکیاں کی جائیں، پھر ان کو سنبھالا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے. یہ سرمایہ ہے آخرت کا، لیکن اگر یہ ضائع ہو جائے، جو آدمی محنت کر کے کوشش کر کے پیسے کماتا ہے نا، جد و جہد کر کے، وہ 1 روپیہ بھی پھر ضائع نہیں ہونے دیتا. وہ کہتا ہے میری جمع پونجی ہے، میں نے مشقت بڑی کی ہے، کیسے ضائع ہونے دوں. وہ احساس کرتا ہے، 100 دفعہ سوچتا ہے. جن لوگوں نے محنت کر کے نیکیاں کی ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب بھی نیکی کرے نا، ساتھ اس کے قبول ہونے کی فکر بھی کرے. حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں رب کہتا ہے یہ میرے نبی نہیں، یہ میرے خلیل بھی ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں نا جناب اسماعیل، وہ نرے نبی نہیں، وہ ساتھ ذبیح اللہ بھی ہے. نبوت کی شان ہی بڑی وراء الورا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے دونوں نبی اور رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر اللہ کا گھر بناتے ہیں بیت اللہ. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو لگاتے ہیں، کعبے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں. پر رب فرماتا ہے نبی ہو کے کام کر رہے ہیں، محبوب ہو کے کام کر رہے ہیں. لیکن بارگاہ چونکہ بہت بڑی ہے، مالک کی شان بہت بڑی ہے، اور چونکہ وہ بے نیاز ہے تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نہیں دکھ سہنے. چونکہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نبی، پیغمبر، رسول، محبوب، خلیل، ذبیح ہو کر جب اس کریم کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں نا اس کے گھر کی، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ فرماتے ہیں جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، کعبہ بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ پتہ کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے. مالک یہ ڈیوٹی نہ قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. اللہ اسے قبول کر لے، نبی ہو کے، رسول ہو کے، پیغمبر ہو کے، قبولیت کا خیال. اور میرے سنگیو، شرط تو یہ ہے نا کہ وہ قبول بھی کرے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی. حضور محبوب ہے، اور اس طرح کے محبوب ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب تجھے اتنا دوں گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی بات ماننے میں جلدی فرماتا ہے، آپ کی بات قبول کرنے میں جلدی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے کیا کہا؟ حضور دعا مانگتے، حضور دعا مانگتے، کریم محبوب دعا مانگتے. عمل کرنا اور پھر بتانا اللہ کا فضل ہے جی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، شکر ہے جی اتنی سخاوت کرتا ہوں، بڑی بات ہے جی فلانی جگہ بھی میرا تعاون حاصل ہے، فلان جگہ بھی میں خدمات پیش کرتا ہوں. لیکن میرے دوستو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم دعا مانگتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، کہتے اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ کا سوالی ہوں. کس بات کا؟ علما نافعا، علم دینا پر نفع والا دینا.
मालिक जब तू इल्म अता करे तो वो वाला देना जो नफा बख्श हो, जो फायदा मंद हो। महबूब दुआ मांगते अल्लाह नफे वाला इल्म अता फरमा व अमलन मुतकब्बिला। और ए कायनात के रब मैं तेरा महबूब हो के तुझसे सवाल करता हूं, वो वाला अमल करने की तौफीक देना जिसे तू कबूल फरमा ले, जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। ये तालीम उम्मत के लिए कि ऐसा ना हो लोग अमल करें और उनका अमल उसकी बारगाह में कबूल ना हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व अमलन मुतकब्बिला। मैं सवाल करता हूं तुझसे कि इल्म नफे वाला देना, अमल कबूलियत वाला देना, व रिज़्क़न तय्यबा। मालिक रिस्क जरूर अता फरमा पर देना पाकीज़ा, तैयब, ताहिर, साफ सुथरा। अपनी जिंदगी में अपने आमाल की कबूलियत की फिक्र करना। हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद का दिन था तो रोने लग गए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभी कि दुनिया में तो मशहूर ये है कि उमर जलाली बड़े, किताबों में तो ये लिखा है कि उनका जलाल था, जमीन पे दुर्रा मारते थे तो वो जलजला खत्म हो जाता था। लेकिन कभी पलट के उनकी जिंदगी पढ़ो तो इतना रोया भी कोई नहीं जितना हजरत उमर रोए। आशिक दा काम भी ते रोना तोड़ा, ए बिनो रोयो नहीं मंजूरी। आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावे वसल होवे भावे दूरी। घर में रो रहे थे, ईद वाला दिन था। घर वाली कहने लगी आप कोई मौका नहीं देखते, खुशी का मकाम है और आप ही बताते हैं कि खुशी के मौके पर खुशी की बात होनी चाहिए। आप रोने लग गए। फरमाने लगे भली मानस तो ठीक कहती है, आज ईद है, पर ईद तो उसकी है ना जिसके नमाज रोजे मालिक ने कबूल कर लिए। इसको वो कह दे तेरी तरावियां कबूल हैं, इसे वो कह दे तेरा कुरान पढ़ना सुनना कबूल है, जिसे वो कह दे तेरी सहरी इफ्तारी कबूल है, उसकी ईद है। लेकिन मुझे तो अभी पता ही नहीं चला कि मेरी ये चीजें उसकी बारगाह आली मर्तबत में कबूल भी है कि नहीं। कबूलियत की फिक्र करना, कबूलियत का ख्याल करना, कबूलियत की बात करना। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे और वो रो पड़ते थे ये बात करते। फरमाया करते थे मैं दुनिया का वो खुश नसीब आदमी हूं जिसके उस्ताद दुनिया में उससे राजी गए। फरमाते थे मैं वो खुशबख्त आदमी हूं जिसके मुर्शद दुनिया से जब गए तो मुझसे राजी गए। और कहने लगे मैं खुश नसीब आदमी हूं जिसके वालिद दुनिया से गए तो दुआएं देते गए। और मैं वो खुशबख्त आदमी हूं कि मां जब जा रही थी तो मैं उसके पैरों में बैठा था। मैं वो खुश नसीब हूं। फरमाते थे अम्मा जब दुनिया से तशरीफ ले गई तो मुझसे राजी थी। फरमाते मुझे लगता है, मुझे करम पर उम्मीद है कि रब रसूल भी मुझसे राजी हो जाएंगे। मुझे लगता है ये जो कबूलियत है ना, कबूलियत के वो कबूल कर ले, वो कबूल कर ले तो फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर कबूलियत नहीं तो फिर तो भाई बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, बड़े आमाल। अपनी जिंदगी में कोशिश करें कि ऐसे अमाल किए जाएं, ऐसे कामों को किया जाए जिनसे ना वो कबूल कर ले। कुछ चीजें वो कबूल कर लेता है। अच्छी नीयत में लपेट कर अमल किया जाए तो कबूल है, और अमल करके ना फिर उससे डरा जाए, फिर उससे डरा जाए तो फिर कबूल है। फिर खौफ किया जाए कि चूंकि बारगाह बड़ी है तो फिर कबूल है, तो कबूल है। और अमल करके ना फिर उससे डरा जाए, फिर उससे डरा जाए तो फिर कबूल है। फिर खौफ किया जाए कि चूंकि बारगाह बड़ी है तो फिर कबूल है। हजरत सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक दरवेश कहता है कि मैंने देखा कि
काबे का मैं तवाफ करने गया तो रात के वक्त एक शख्स पत्थर पे सर रख के रोता है और कहता है, मालिक मेहरबानी करना, मैंने 40 साल तेरी ड्यूटी की है, मेरी को 2-4 दिन की कबूल कर लेना। मैंने 40 साल तेरी नौकरी की, कबूल फरमा लेना, कयामत में रुसवा न करना। वो शख्स कहते, बुजुर्ग कहते, मैं समझा को बड़ा गुनहगार है, तो मैं जाके से तसल्ली देता हूं। मैं कहता हूं, कोई नहीं फिक्र न कर, अल्लाह बड़ा करीम है, कोई बड़ा गुनहगार है, रो रहा है। कहते जब मैं करीब गया और मेरे कदमों की आहट उस बुजुर्ग के कानों तक गई और उन्होंने सर उठाया तो मैं तो तड़प गया। ये तो बगदाद के पीर गौसे आजम जिलानी है। अब देखो ना, राती सारी कर कर वारी नींद अखों की तोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। का मैंने 40 साल की है तेरी ड्यूटी, तेरे दीन की नौकरी, को 2-4 दिन की, चल ज्यादा नहीं, इसे कबूल कर लेना ताकि बात बन जाए। कबूलियत का खौफ, कबूलियत हो जाए तो अच्छी नीयतें, अच्छे इरादों के साथ नेक अमाल और कुछ चीजों से बचा जाए, कुछ चीजों से बचा जाए ताकि नेकियां जाया ना हो जाए, बचा जाए। एक तो अगर जुबान बेकाबू हो ना, लफ्ज अगर आवारा हो, जुमले अपनी मर्जी के निकले तो फिर नेकियां जाया हो जाती। अगर बहुत बोलने की आदत हो और जो मर्जी कह देने की आदत हो और अपने गुस्से पर कंट्रोल का मिजाज ना हो तो फिर नेकियां बर्बाद हो जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बेहतरीन काम वाले होते हैं लेकिन उनकी जुबान से डर आता है, उनके जुमलों से खौफ आता है, उनसे मोहब्बत का रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, लेकिन उनके साथ गुजारा नहीं होता, इसलिए कि वो नेक भी हैं, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, लेकिन जुबान से तीर बरसाते। उनके जुमले नहीं होते, उनके निश्तर होते हैं जो दिलों को घायल करते। ऐसा आदमी अपनी नेकियां जाया कर बैठता है। बड़े बड़े जुमले बोलना मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने कसम उठा के कहा था अल्लाह फलाने को माफ नहीं करेगा। तो फरमाते हैं रब करीम ने फरमाया, ये कौन है जो मेरे ऊपर कसमें उठाता है, इसे जाके कह दो। वो बज़ाहिर जिसे गुनाहगार समझ के तूने कहा था ना अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा, जा इसे कह दो मैंने उसे माफ कर दिया है। और ये जो तू हाजी नमाजी नेक परहेजगार बना फिरता था और कसमें उठाता था रब फलाने को माफ नहीं करेगा, इसे कहो तेरे सारे अमल बर्बाद कर दिए, नए सिरे से अमल करना शुरू कर, तेरी सारी पिछली नेकियां जाया कर दी। तू कौन होता है कसमें उठा के कहने वाला, जुबान को कंट्रोल न रखने वाला मेरे बंदों के बारे में? और ठीक है आप दाढ़ी वाले हैं, ठीक है आप पगड़ी वाले हैं, ठीक है आप मिसवाक करते हैं, ठीक है आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इलम पढ़े दा मान ना करिए मत आखी मैं पढ़िया, ओ ते जब्बार कहार कहावे मते रोड देवी दुध कड़िया। आपने